ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی تو شہادتیں ہوئی ہے، شہادت حسین کا اتنا چرچا کیوں ہے، تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ساری شہادتیں عظمت والی، بزرگی والی، قابل احترام ہے، لیکن کیا کسی شہادت پر اللہ نے اتنے غضب کا اظہار فرمایا، اللہ نے اتنے جلال کا اظہار فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی اتنی کثیر نشانیاں ظاہر ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو سرخ کر دیا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا، کتب تاریخ کی کتب میں موجود ہے اور سیر میں موجود ہے، اسی طریقے سے جو وہ محدثین نے اپنی کتب میں لکھا کہ آسمان سرخ ہو گیا اور 6 مہینے تک آسمان سرخ اور لال رہا، 6 مہینے تک اس کا اثر رہا، اور پھر وہ سرخی چھٹتے چھٹتے چھٹی۔ امام سیوطی لکھتے ہیں، سید محمود آلوسی نے لکھا کہ وہ جب چھٹی ہے تو پھر اب جو شفق کے ساتھ جو مخصوص سرخی نظر آتی ہے، یہ وہی واقعہ کربلا کی نشانی ہے۔ شفق کے ساتھ اس طرح کی سرخی کربلا کے واقعے سے پہلے نہیں دیکھی جاتی تھی، یہ واقعہ کربلا کی بات کی نشانی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں محفل حسین سجا کر کسی پہ احسان کرتا ہوں، یا ذکر حسین یا یاد حسین کر کے میں کسی پہ احسان کرتا ہوں، تو یاد رکھیں 10 دن، 3 دن، 5 دن کی یہ محفلیں لوگ کرتے ہیں یادگار کے طور پر، لیکن شفق کے ساتھ قدرت روزانہ شام کو سرخی ظاہر کر کے بتاتی ہے۔ کوئی یاد حسین کرے نہ کرے، کربلا کی یاد روزانہ شفق کے ساتھ سرخی کی شکل میں قدرت ظاہر کر رہی ہے، اور لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، خون برسا، آسمان سرخ ہو گیا، دن کے وقت تارے نظر آنے لگے، سورج کو گہن لگ گیا، اور وہ بدبخت، چونکہ جب قدرت کسی کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے، کہا جاتا ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، سجائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ ابو جہل نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ اللہ اکبر، کئی معجزات ان لوگوں نے دیکھے، ایمان نہیں لائے، سمجھ میں نہیں آتی تھی باتیں۔ خون کی برسات ہو رہی ہے، کچھ تو ہوش آ جاتا، کچھ تو سمجھ میں آ جاتا، نہیں سمجھے۔ ادھر وہ لوگ، اللہ اکبر، اسی پر بس نہیں کرتے، بلکہ ایک طرف لاشوں پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں، لاشوں کو کچل رہے ہیں، اور دوسری طرف چند بدبخت آتے ہیں، خیموں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ جس میں بیویاں تھیں ان خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور آگ لگانے کے بعد سیدہ زینب خود فرماتی ہیں، یزیدیوں کے ساتھ ایک شخص تھا جس کا نام حمید بن مسلم تھا، وہ کہتا ہے کہ جب خیموں کو آگ لگا دی گئی اور خیمے جلنے لگے تو کیفیت یہ ہوئی کہ پھر چند بدبخت بڑے، اور بڑھنے کے بعد سکینہ اور جو دوسری سیدانیاں سید زادیاں تھی ان کے زیورات وہ چھیننے لگے۔ ننھی سی 7 سال کی شہزادی سکینہ، ان کی بالیاں ایسے چھینی کہ کان کٹ گئے، اور وہ جو کان کٹے، تاریخ میں آتا ہے کہ آخری دم تک سیدہ سکینہ کے کان ویسے کٹے رہے، خون کی پھواریں نکلنے لگی، اور سیدہ سکینہ نے سوچا کہ میں اپنا تعارف کرا دوں گی تو شاید یہ لوگ مجھ پہ رحم کریں گے، اس لیے کہ مسلمان ہیں، بحیثیت مسلم کم سے کم یتیموں کے لیے تو ان کے دل میں نرمی ہوگی۔ تو سیدہ سکینہ نے کہا، بالی سکینہ نے، شہزادی سکینہ نے کہا، رحم کرو ہم پر، ہم اہل بیت ہیں۔ اور پھر کہا کہ میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں، میرے بابا کا انتقال ہو گیا، میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں۔ اتنا سننے کے بعد ان ظالموں نے سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارنا شروع کیے، بی بی پاک کے ساتھ یہ سلوک کیا، اللہ اکبر، اور پھر سیدانیوں کے زیورات چھینے، حتیٰ کہ علی اصغر کا جھولا تک لوٹ لے گئے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ ایک چمڑے کے بستر پر جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین بیمار جو ہے وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے،
ان ظالموں نے وہ چمڑے کا بستر تک چھین لیا، ان کے نیچے سے کھینچ لیا، اللہ اکبر، اور پھر اسی پہ بس نہیں کیا، ان لوگوں نے بیبیوں کی چادریں تک چھین لی۔ چادر چھیننے کی روایت تو استاد زمن نے بھی لکھی، اور بھی بزرگوں نے لکھی کہ چادریں تک چھین لی گئی۔ سیدہ زینب نے کہا بدبختوں، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور خیمے میں آگ لگا دی۔ اب جس میں بچے بیٹھے ہوئے تھے، جس میں خواتین بیٹھی ہوئی تھی، اس پہ بھی آگ لگ گئی۔ آگ لگ گئی تو حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ساری بچیاں، بچے جو چھوٹے چھوٹے تھے، خواتین، وہ خیمے کے باہر نکل گئی۔